بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ تمام بیماروں کو شفا عطا فرمائے۔ ہمیں جو ایسا کبھی لگتا ہے کہ ہم بیمار ہیں تو شاید کبھی شفا یاب نہیں ہو پائیں گے، تو پیارے دوستو ایسا بالکل نہیں ہے۔ ہمیں چاہیے ہم دعا بھی کریں اور دعا بھی کریں، انشاءاللہ وہ تم پر اپنی نظر کرم کرے گا۔ مایوس نہیں ہونا، وہ تمہاری دعائیں اور التجائیں سنتا ہے اور جواب بھی دیتا ہے۔ رحمان بے پناہ رحم کرنے والا، جو انسانوں پر بلا تفریق رحمتیں اور برکتیں نازل فرماتا ہے۔ یا رحمان، ہر فرض نماز کے بعد اگر اس اسم کا 100 مرتبہ ورد کیا جائے تو اس کی برکت سے نہ صرف یادداشت اور ذہانت میں اضافہ ہوتا ہے بلکہ خشوع قلب بھی حاصل ہوتا ہے۔ اسم رحمان کے خواص: الرحمن جل جلالہ۔ ہر نماز کے بعد 100 مرتبہ یہ اسم مبارک پڑھنے سے قلب کی غفلت اور نسیان دور ہو جاتا ہے اور دنیا کے معاملات میں مدد کی جاتی ہے۔ اس اسم کو کثرت سے پڑھنے والا ہر امر مکروہ سے محفوظ رہتا ہے۔ جو کوئی اس اسم کو صبح کی نماز کے بعد 298 بار پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اس پر بہت رحم فرمائے گا انشاءاللہ۔ مایوس نہیں ہونا، وہ تمہاری پکار ضرور سنے گا۔ نماز میں اپنا دل لگائیے۔ فضائل سورۃ رحمان۔ سورۃ رحمان کے فضائل تھوڑے وقت میں بیان کرنا ممکن تو نہیں ہے، پھر بھی تھوڑے سے بیان کیے دیتی ہوں تاکہ آپ کا عبادت میں اس کو شامل کرنا آسان ہو جائے۔ سورۃ رحمان حسن عبارت اور حسن طرز کے لحاظ سے قرآن پاک کی زینت ہے۔ اس سورت کی تلاوت میں ایسا اثر ہے کہ سننے والے پر بے حد خاموشی اور رخت طاری ہوتی ہے، کیونکہ تفسیر ابن کثیر میں لکھتا ہے کہ یہ سورت اپنے حسن عبارت اور عمدہ طرز ادائیگی میں دلہن کی طرح آراستہ اور پراستہ اور مزین ہے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کے سامنے اس سورت کی تلاوت کی تو صحابہ خاموش رہے۔ اس پر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم سے اچھے تو جن تھے۔ جب بھی میں ان کے سامنے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ پڑھتا تو وہ کہتے کہ اے اللہ، ہم تیری کسی نعمت کی ناشکری نہیں کرتے۔ یہ سورت ہر قسم کی حاجت روائی کے لیے بہت اکثیر ہے۔ حاجت کے لیے اس سورت کو 13 روز تک 13 مرتبہ پڑھیں، انشاءاللہ حاجت پوری ہوگی۔ ناشکری بہت بڑا گناہ ہے۔ ہمیشہ الحمدللہ کہیے، الحمدللہ کہیے کہ آپ کی زندگی بہت سے لوگوں سے بہتر ہے۔ اگر آپ کو لگتا ہے آپ بیمار ہیں اور ہمیشہ بیمار ہی رہ جائیں گے تو ایسا کچھ نہیں ہے۔ اگر آپ محسوس کرتے ہوں دنیا کی ہر بیماری مجھے لگ گئی ہے اور میں ٹھیک نہیں ہونے والا یا والی، تو ایک چھوٹا سا عمل ہے، بہت ہی مختصر سا آپ نے کرنا ہے، انشاءاللہ فیض یاب ہوں گے۔ سورج طلوع ہونے سے 5 یا 7 منٹ پہلے مشرق کی طرف منہ کر کے کھڑے ہو جائیں اور گہرے لمبے سانس لیجئے۔ سورج کی کرن نظر آنے پر دل ہی دل میں آپ نے ایک چھوٹی سی تسبیح کرنی ہے اور کرتے جانی ہے۔ انشاءاللہ آپ بہت جلد اپنے آپ کو بہتر محسوس کریں گے۔ یا اللہ یا رحمان الکریم۔ جیسے ہی صبح پہلی کرن آپ کو نظر آنے لگے آپ نے یہ تسبیح کرنی شروع کر دینی ہے، یا اللہ یا رحمان الکریم، اور تقریباً 2 منٹ تک پڑھتے رہیں۔ یقین جانیے آپ اپنے اندر ایک سکون اور اطمینان اترتا ہوا محسوس کریں گے، اپنے جسم میں ایک قوت محسوس کریں گے، اور تقریباً 2 منٹ پڑھتے رہیں۔ یہ مشق 1 ماہ تک کریں اور حالات سے آگاہ کریں کہ آپ کیسا محسوس کرتے ہیں۔ یہ مشق میں نے خود بھی کی ہے اور اپنے بہت سے بہن بھائیوں اور دوست احباب میں بتائی ہے، اس کے بہت اچھے اثرات آتے ہیں۔
سورۃ رحمان قرآن کریم کی ایک خوبصورت اور عظیم سورت ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر جو کرم کیے ہیں اور نعمتیں عطا فرمائی ہیں ان پر شکر ادا کرنے کا حکم دیا ہے۔ ایک ہی آیت فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ کو 31 بار ارشاد فرمایا گیا ہے۔ اب ایسا کیوں ہے؟ ایسا اس لیے ہے کہ ہمیں ناشکری کرنے سے بار بار روکا جاتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کی بیماریوں اور پریشانیوں کو ختم فرمائے۔ احادیث سے ثابت ہے کہ جو شخص اس سورت کی تلاوت کرے گا قیامت کے دن اس کا چہرہ 14ویں رات کے چاند کی طرح چمکے گا۔ سورہ رحمان پڑھنے کی برکت سے گھر میں برکتیں ہوتی ہیں، رزق کی تنگی دور ہوتی ہے۔ اگر کسی پر جادو یا برے تعویذوں کا اثر ہو وہ دور ہو جائے گا، اگر کسی پر جنات کا اثر ہو وہ زائل ہو جائے گا، اگر ایسا بیمار ہو کہ ہر دوا بے اثر نظر آتی ہو اس کو شفا ملے گی، اگر کسی بچے کو چیچک ہو گئی ہو اس کو دم کرنے سے اس کو فائدہ ہوگا، اگر کوئی شدید حاجت ہو اس کی تلاوت سے وہ پوری ہوگی انشاءاللہ۔ سورۃ رحمان کی ہر آیت سننے کے ساتھ انسان کے جسم کے اندر ایک حرارت پیدا ہوتی ہے، اور جب سورۃ رحمان کی تلاوت سننے کے بعد وہ آدھا گلاس پانی پیتا ہے تو وہ اس طرح محسوس کرتا ہے کہ جس طرح انگاروں کے اوپر پانی ڈالا جاتا ہے۔ میڈیکل سائنس ہیپاٹائٹس کے امراض سے متعلق مایوسی کا شکار ہو چکی ہے۔ دنیا میں اس وقت ہیپاٹائٹس کے مرض میں مبتلا مریضوں کی رجسٹرڈ تعداد 40 کروڑ ہے، جبکہ پاکستان میں رجسٹرڈ مریضوں کی تعداد 2 کروڑ سے تجاوز کر چکی ہے۔ ایسے میں میڈیکل سائنس کی بے بسی انسانی ذہن اور معاشرے کی تباہی کا پیغام دے رہی ہے، مگر سورہ رحمان کے سننے سے یہ مرض چند ہی دنوں میں وجود سے ایسے غائب ہو جاتا ہے جیسے کبھی اس کا نام و نشان ہی نہ تھا۔ سورہ رحمان کے ذریعے لوگوں کی ذہنی، جسمانی اور روحانی بیماریوں کا یقینی علاج ہوتا ہے۔ سورہ رحمان قرآن تھراپی کے ذریعے لاعلاج مریضوں کا کامیاب علاج ہو چکا ہے، بلکہ بہت سے لوگوں نے بتایا ہے سورہ رحمان سننے کی ان کو بہت سی پیچیدہ بیماریاں ختم ہو گئی ہیں۔ آپ بھی آزمائیے، آپ کے ارد گرد کوئی ہے انہیں بھی بتائیے۔ جو لوگ دکھی، الجھن یا ذہنی کرب میں مبتلا ہوں وہ سورہ رحمان کی تلاوت دن میں 3 مرتبہ متواتر 7 دن تک سنیں۔ تمام بیماریوں کا علاج قرآن کی آیات میں موجود ہے۔ اگر ہم ان آیات کو غور سے سنیں، اس کے ذریعے کینسر، فالج، شوگر، ہارٹ اٹیک اور دوسرے بے شمار امراض کا علاج کیا جا چکا ہے۔ کوئی بھی عمل مسلسل اور باقاعدہ کرنے سے ہی اثر رکھتا ہے۔ ایک بہت ہی خوبصورت اور مختصر سا عمل ہے، اسے کر کے پانی پر دم کر کے رکھیں اور پانی کو استعمال کیجیے، انشاءاللہ فیض یاب ہوں گے۔ اس عمل کی برکت سے ہر قسم کی بیماریوں کا خاتمہ ہو جائے گا، اور بے اولاد میاں بیوی دونوں ہی پانی صبح شام پئیں اور دعا کریں، اللہ پاک نیک اولاد عطا فرمائیں گے انشاءاللہ۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سورۃ فاتحہ ہر مرض کی دوا ہے۔ اس دعا کو اللہ تعالیٰ نے خاص طور پہ نماز میں بھی شامل کیا ہے، اور قرآن پاک بھی اسی سے شروع ہوتا ہے۔ یہ دعا مختصر لیکن بہت جامع اور طاقتور ہے۔ علامہ فرماتے ہیں، اگر جسم میں کہیں درد ہو تو درد کی جگہ پر ہاتھ رکھ کر 7 مرتبہ سورۃ فاتحہ پڑھے، انشاءاللہ آرام ملے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ یا اللہ سب بیماروں کو شفا عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد عطا فرما، تو بہت رحمان و رحیم کریم ہے، آمین یا رب العالمین۔